ایک بات جو تمام تاریخ کی کتابوں میں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور شیعہ مذہب کی کتابوں میں بھی، کیا بات کہ عمر فاروق کے بارے میں نبی پاک نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ شیعہ مذہب کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے اور سنی مسلک کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ پھر آپ کی دعا قبول ہوئی اور عمر مسلمان ہو گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہیں کہ عمر جی اوپر سے کلمہ پڑا تھا اور نبی پاک پر دباؤ ڈال دیتے تھے، نبی پاک کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کر لیتے تھے، کیا وہ ایک طرف نبی پاک پر الزام ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، بلکہ حقیقت میں سیدھا یہ اللہ پاک پر الزام آتا ہے کہ نبی پاک نے جب مانگا عمر تو عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے، غلبہ دے، تو اگر عمر کے ذریعے ایسا عمر اللہ پاک نے دیا جو وفادار کے بجائے بے وفا، خادم کے بجائے روب جھاڑنے والا ہو، ماننے کے بجائے منوانے والا ہو، یہ تو اللہ پاک کے دین پر بھی اعتراض آئے گا۔ حقیقت یہ نبی پاک نے مانگا ہے عمر، اللہ پاک نے دیا ہے، اللہ پاک نے دھوکہ نہیں رکھا، اخلاص والا عمر عطا فرمایا۔ جن لوگوں کو نظر آتا ہے کہ عمر مخلص نہیں تھا، وہ خود مخلص نہیں، جو کہتے ہیں کہ عمر سچے ایمان والا نہیں، وہ کافر بے ایمان خود ہیں، وہ ان کے اپنے ایمان خطرے میں اور مشکوک ہیں۔ عمر کا ایمان تو خالص تھا، عمر کے ایمان پر شک کرنے والا وہ خود بے ایمان کہلانے کا حقدار ہے۔ عمر کو بے ایمان کہنا، ان کے ایمان میں شک کرنا بہت بڑی جسارت